بلکہ بیزاری کی انتہا پر ہیں، اور آر ٹی ایس جس انتخابات میں فیل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بننے والی یہ حکومت، اس نے اس ملک میں ان 2.25 سالوں میں قوم کا کیا سنوارا اور کیا بہتری کی، وہ آج دیوار پر لکھی ہے۔ کیا کیا سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ $300 ارب کپتان لائے گا، $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، اور باقی جناب قوم کی ترقی اور خوشحالی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ مگر آج مجھے پھر اس ملک کے اندر غریب عوام کی آواز بن کر بات کرنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں جو چینی 50 روپے پہ تھی آج 100 روپے پہ ہے۔ نواز شریف کے دور میں جو گندم اور آٹا جس آسانی سے اور ارزاں قیمتوں پر ملتا تھا، آج وہ نایاب ہے، بلکہ گندم غائب ہو گئی ہے۔ تیل عام آدمی کے لیے ڈیزل، اس کی جیب خالی ہو گئی ہے، مگر وہ ڈیزل اور تیل کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بدلے میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جو اس ملک کے اندر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ان سکینڈلز کو دن رات چھپانے میں نہ صرف مصروف ہے، بلکہ منی لانڈرنگ، جو فورن اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے ہیں 23 اکاؤنٹس، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اگر الیکشن کمیشن قوم کے سامنے حقائق لے آئے جو اس کے پاس موجود ہیں، اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں، تو عمران خان نیازی 1 سیکنڈ بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، اور وہ فورن اکاؤنٹس کا جو قصہ ہے وہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پر، مسلم لیگ نون پر ناجائز اور غلط الزامات لگا کر جو انتقام کی ہوس بجھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہیں بجھ رہی، اور نیازی نیب گٹھ جوڑ نے اس ملک کے اندر غلط کیسز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس طرف یہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا، اس طرف رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں جو کیس بنایا گیا بھنگ کا اور ہیروئن کا، وہ ساری قوم جانتی ہے، اور کس ڈھائی سے عمران خان نیازی اور اس کے حوالی کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے۔ اور اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ان کو ایف بی آر میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر اپنی وہ ایمنسٹی، یعنی جو ایمنسٹی جو معافی، عام معافی دیتی ہے حکومتیں مختلف اوقات میں، اس میں انہوں نے اس ایمنسٹی میں فائدہ لیا اور اپنی ڈکلیئر کی جائیدادیں۔ اور عمران خان نیازی بھی اس سے فیض یاب ہوئے، خود انہوں نے بھی ایمنسٹی میں انہوں نے اس معافی کا فائدہ اٹھایا، اور آج الزامات لگاتے ہیں ہم پر۔ ہم کوئی
دودھ کے دھلے نہیں ہیں، انسان ہیں، ناتواں انسان ہیں، لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹیم نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، دن رات محنت کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلا، اور اس ملک کا در و دیوار گواہ ہے، اس ملک کا بچہ بچہ اس کا گواہ ہے۔ میں یہاں پر صرف چند مثالیں پیش کروں گا اور میں پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ معلم جبہ کا کیس کیوں نہیں کھلا؟ مجھے بتائیں کہ عمران خان نیازی کے خلاف ہیلی کاپٹر انکوائری کا کیا بنا؟ مجھے بتائیں کہ چینی سکینڈل اور گندم سکینڈل اور دوسرے بڑے بڑے دوائیوں کے سکینڈل جو اس حکومت میں ہوئے ان 2 سالوں میں، اس کا کیا ہوا؟ آپ لاکھ کاروباری حضرات کو ہراساں کریں، لیکن جو اصل چینی سکینڈل کے جو ملزم ہیں وہ عمران خان نیازی خود اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہیں، دونوں کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ مثال کہ جناب فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں۔ اگر فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، معیشت کا حال وہ ہے جس طرح کل بلدیہ کراچی میں فیکٹری کے جو ملزمان جنہوں نے 230 گھر اجاڑ دیے تھے، آگ میں جو جھلس گئے تھے، اسی طریقے سے بلدیہ فیکٹری کا حادثہ خدا نخواستہ ہماری معیشت سے ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اگر اس کے اوپر بہتری نہ آئی تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں دوبارہ پھر سب کو، یا مجھے جیل میں جانا پڑا تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ اس راستے، اس گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے بیٹیوں کے ساتھ نہیں جانا پڑا تھا، آج وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ قوم کی ماں اور بیٹیوں کو بھی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اگر ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی نصرت سے ہم مقابلہ کریں گے۔ مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے بھی، چونکہ آپ کو فیڈ کیا گیا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا، پنجاب میں 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی تحقیق کی جائے، اور پھر کتنا ڈنڈورا پیٹا گیا۔ آج 2.25 سال گزر گئے، وہ 56 کمپنیاں کہاں ہیں؟ کیا ان 56 کمپنیوں میں سے، ان 56 کمپنیوں میں بجا طور پر اربوں کھربوں کی اس صوبے اور ملک میں سرمایہ کاری ہوئی؟ بجلی کے منصوبے ہیں اور بھی بے شمار، آپ کے اپنا یہ آپ کی میٹرو بس ہے، آپ کے اورنج لائن ہے، آپ کے دوسرے منصوبے ہیں، بے شمار منصوبے۔ ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت اگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں ان 56 کمپنیوں کو چھوڑ دیں۔ نواز شریف کی قیادت میں اس دور میں اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لا سکے۔ اور میں یہ بات اس خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف پبلک فنڈز میں کرپشن کا ایک دھیلا نکل آئے، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں دہراتا ہوں کہ
پھر اولیور کرامبل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا. یہ بات میں آج جب کہ انتقام کی انتہا ہے, آج ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے, اب ایف آئی اے بھی بہت ایکٹیو ہے, اب آئی بی بھی بہت ایکٹیو ہے, دن رات بے گناہ لوگوں کو جا کر تنگ کر رہی ہے, راتوں کو اٹھاتی ہے ایف آئی اے اور آئی بی. اس کے باوجود بھی خدائے بزرگ و برتر سے رحم مانگ کر اور کروڑہا مرتبہ اس سے معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ قیامت تک اگر یہ لے آئیں گے میرے خلاف کرپشن کا ایک دھیلے کا ثبوت, تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ جس کا ہم نے ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا, اور اب اس کا ہم باقاعدہ ایک پورا لائحہ تیار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اگر عمران خان نیازی کی ہوس جو اس کی ہے کہ میں جیل جاؤں, اگر میں جیل چلا گیا تو یہ میرے ساتھی وہ انشاءاللہ وہ پورا پروجیکٹ آپ کے سامنے لائیں گے. اگر میں آزاد رہا تو میں انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا کہ جس میں بلا خوف تردید نواز شریف کی قیادت میں ان 5 سالوں میں جو منصوبوں میں بچت, نیٹ بچت آدھے سیکنڈ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے. شفاف پروکیورمنٹ ایک قانون کا ایک زاویہ ہے, وہ کوئی احسان نہیں ہوتا. شفاف پروکیورمنٹ کرنا قانون کا تقاضا ہے, کوئی عوام کو پورا احسان نہیں. لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے مزید پیسے کم کروانا, جس کا قانون نہ اختیار دیتا ہے, نہ اس کی کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے, کمپلشن نہیں ہوتی, اس کو نیٹ بچت کہتے ہیں. یہ میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں پھر بڑے ادب اور عاجزی سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت نے, اس ٹیم نے الحمدللہ ان 5 سالوں میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف 2-3 منصوبوں کی بات کروں گا. 1000 ارب روپیہ, 1 ٹریلین ہوتا ہے, 1000 ارب روپیہ, 1 ٹریلین ارب روپے کی نیٹ سیونگ کی ہے. نیٹ سیونگ, شفاف پروکیورمنٹ نہیں, نیٹ سیونگ. ہم بہت خطاکار, میں بہت خطاکار آدمی ہوں. حضرت قائد اعظم اس دنیا سے بہت جلدی رحلت فرما گئے, وگرنہ خدا داد ملک پاکستان کی آج یہ حاجت نہ ہوتی اگر وہ زندہ ہوتے. لیکن ان خطاکاروں نے جو یہ ان 5 سالوں میں فلاحی منصوبوں میں 1000 ارب روپے کی جو نیٹ بچت کی ہے, اس کی 72 سالہ 73 سالہ تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے. میں صرف 3 مثالیں پیش کروں گا, زیادہ نہیں, تاکہ میں آپ کا وقت نہ ضائع کروں. مگر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ, کسوٹی, یہ کسوٹی کیا ہوتی ہے. عمران خان نیازی نے 3 الزامات لگائے میرے خلاف. 3 الزام, یار یہ نکال دینا وہ لیٹر. ایک کہا کہ میں نے جاوید صادق نامی میرا فرنٹ مین ہے, یاد ہے آپ کو؟ نہ زور سے بولے نا. جاوید نامی میرا وہ فرنٹ مین ہے, اور اس کے 27 ارب روپے میں نے اس سے رشوت وصول کی. یہ ہے وہ خط جو میں نے اس کو 2016 میں لکھا, آج تک اس کا جواب نہیں آیا. یہ نوٹس دیا ان کو, آج تک جواب نہیں آیا. دوسرا الزام کیا لگایا, مجھے بتائیں کہ یہ پھر اگر جو جھوٹ بولتا ہے وزیر اعظم, جو خائن ہے, تو باقی چیزیں چھوڑ دیں, میں دوسری باتوں میں نہیں جاؤں گا. وہ معاملات دوسرے ہیں, I will not indulge into those matters. مگر جو 62 اور 63 کی جو پھر ڈیفینیشن وہ کیا ہے کہ امین ہو, صادق ہو. تو کیا جو شخص جھوٹ بولا, جس کو میں نے یہ اپنا نوٹس دیا, اس نے آج تک جواب نہیں دیا جاوید نامی شخص کے حوالے سے, تو پھر وہ کیا خائن نہیں ہے؟ دوسرا لیٹر نکال دیں. دوسرا کہا کہ شہباز شریف نے پاناما میں مجھے 10 ارب روپے مجھے رشوت دی, آفر کی. تھینک یو رحمان صاحب, رشوت آفر کی. یہ میں نے اس کو نوٹس دیا اپنا 2 سال پہلے. آج
66 ہیئرنگز ہو گئی ہیں, 66. 2 سال گزر گئے ہیں, ان کا وکیل آتا اچھا جی میں جواب دوں گا, اور جج صاحب جو ہیں سیشن جج صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ آخری موقع دے رہا ہوں. 2 سال گزر گئے ہیں, بلکہ 2.5 سال. وہ 10 ارب روپے کا الزام کدھر گیا؟ تیسرا الزام لگایا کہ ملتان میٹرو میں وہ یادیو کمپنی, یاد ہے آپ کو؟ یادیو کمپنی, میں نے $17 ملین چینی کمپنی سے میں نے اپنا رشوت لی, خدا نخواستہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چینی حکومت نے میرے بہاف پہ اس کی تردید کی, اور فی الفور تردید کی, فی الفور, اس پہ تاخیر نہیں ہوئی. اور چوتھا اور آخری, میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا, ڈیفٹ کیا ہے اس میں, کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جولائی 2019 کی بات ہے, جب کس طرح ٹیلی ویژن پر پوری وفاقی کابینہ عمران خان نیازی کی ہدایت پر کہ جناب وہ لندن میں کل ڈیلی میل میں وہ چھپا ہے آرٹیکل, اور اس میں شہباز شریف کے خلاف ڈیفٹ, جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے, سرکاری ادارہ, اس میں شہباز شریف اور اس کے خاندان نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ مجھ ناچیز کہ میری کیا حیثیت ہے. اگلے دن چھٹی تھی, اتوار تھی, برطانیہ کی حکومت نے اس کی کھلی تردید کی, یہ غلط ہے, بھونڈا الزام ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں. اب میں نے آپ کو یہ 4 الزام عمران خان نیازی کے آپ کو بتا دیے, جو کہ آپ سب جانتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ ریپیٹیشن ہو رہی, مگر آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو سفید جھوٹ بولے, اپنی ہمشیرہ کے لیے پروٹوکول کا انتظام کرے, اور وہ بھی ہمشیرہ بھی وہ ایمنسٹی اسکیم میں اشنان کرے, اور خود عمران خان نیازی بھی اپنے اثاثے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں, اور وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر مجھے تو جو بدنام کرنا تھا, پاکستان کے نام کو کس طرح دھبا لگایا, اور پاکستان کے نام کو کس طرح خدا نخواستہ کنٹروورشل بنایا چین کی حکومت کی نظروں میں اور برطانیہ کی حکومت کی نظروں میں اسپیسیفکلی, اور پوری دنیا میں جنرلی بدنام کیا. اور اللہ تعالیٰ کا میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہا ہوں تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے میرے قائد کی, میری پارٹی کی لاج رکھی, کہ چینی حکومت نے بھی اس کی تردید کی اور برطانوی حکومت نے بھی اس کی تردید میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, کہ BRT پشاور, میرے خیال کم از کم زیادہ نہیں 3 بسیں جل چکی ہیں, 4 بسیں, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, 4 بسیں جل چکی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ایک بھی شخص کو گزن نہیں پہنچی, اس خدا کا کرم ہے. لیکن 4 بسوں کا جل جانا ایک نئے منصوبے میں, جس کے اوپر 100 ارب لگے ہیں, 100 ارب روپے, 100 ارب روپے. اس 100 ارب روپے میں میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ پنجاب کے جو 3 میٹرو منصوبے ہیں, اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور اور ملتان, یہ 100 ارب میں لگے ہیں, جس کی ٹوٹل جو ہے ڈسٹنس ان تینوں کا وہ کوئی 67-70 کلومیٹر بنتا ہے, اور پشاور کا صرف 26 کلومیٹر یا 27 کلومیٹر, وہ 100 ارب میں. اور یہ تینوں منصوبے 100 ارب میں. وہاں پر بدقسمتی ہے کہ وہ وہاں پر روز آئے دن بسوں کو آگ لگتی ہے. کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آفیشیل رپورٹس کہہ رہی ہیں. اور اس کی جو تاخیر ہے اس منصوبے میں, اس کے اوپر اگر کروڑوں ارب ایڈ کر لیں تو وہ اس کرپشن اور انکمپٹنس کی وجہ سے اس قوم کو اربوں روپے, کیونکہ وہ کوئی ان کی اپنی ذرائع سے وہ انہوں نے نہیں بنایا. یہ یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اورنج لائن کے لیے چین سے قرضہ لیا. بالکل, میں اس غریب قوم کے لیے, ایک مسافر کے لیے, ایک یتیم بیٹی کے لیے, ایک طالب علم کے لیے, ایک مزدور کے لیے, ایک دکاندار کے لیے, ایک مریض کے لیے, ایک ڈاکٹر کے لیے, ایک وکیل کے لیے,
ایک بیوہ کے لیے ایک برتن صاف کرنے کے لیے میں نے یہ میٹرو بنائی کو اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ چین سے قرضہ لیا تو کیا آپ نے کوئی آپ کو کسی نے اپنا مفت لگوایا؟ آپ نے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا. آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا اور اس قرضے کی جو مجرمانہ تاخیر سے یہ منصوبہ مکمل ہوا اور ابھی تک اجڑا ہوا ہے کہ ہر روز بس جلتی ہے. اس کے اوپر اربوں روپے کا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کاسٹ اوور رنز، یعنی اضافہ، اس نااہلی، اس کرپشن، انکمپٹنس کی وجہ سے وہ اربوں روپے پڑے. اس غریب قوم کو پیسے دینے پڑیں گے. اس کا کون والی وارث ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ آج تک کوئی نہیں پوچھنے والا. کہا جاتا ہے جی فلاں عدالت عالیہ سے سٹے ملا ہوا ہے، فلاں عدالت عظمیٰ سے سٹے ملا ہوا ہے. اس کا عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے فیصلوں کا ہمیں احترام ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ اتنے ارب روپے جو ہیں قوم کے ڈوب چکے ہیں. میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے مقابلے میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی، اس کی صرف 3 مثالیں دوں گا، زیادہ نہیں، صرف 3 مثالیں دوں گا. ایک مثال کے اوپر تو شاہد عباسی مجھے گائیڈ کریں گے کیونکہ وہ پاور پروجیکٹس میں یہ پوری طرح شریک تھے. پہلا ہے آپ کو کاپی میں نے تقسیم کر دی. میں زیادہ آپ کو بوجھ نہیں اپنا کرنا دینا چاہتا تھا. یہ ہے اورنج لائن جو چین کے قرضے سے ہم نے بنائی. 2 سال ہو گئے ہیں یہ اب تعطل اور تاخیر کا شکار ہے. 2 سال ہو گئے ہیں. ہماری حکومت، ہم نے اپنا جب عدالت عالیہ نے نوٹس لیا، کون گیا تھا عدالت عالیہ میں؟ پی ٹی آئی، کہ جی یہ بڑا غلط ہے، اس میں بڑی کرپشن ہو گئی، اس میں یہ ہو گیا. عدالت عالیہ نے چھان بین کی اور تقریباً کتنا عرصہ لگا تھا لاہور ہائی کورٹ میں؟ 1 سال سے اوپر لگا. اور عدالت عالیہ کا ان کا حق بنتا تھا، وہ ہر چیز کو چھان بین کرتے انہوں نے کیا. اور پھر 300 صفحے کا فیصلہ لکھا عدالت عالیہ نے. میں اپنا اور میری ٹیم اور نواز شریف کی قیادت میں ہم اگر عمر بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کی انہوں نے بات نہیں کی. پھر پی ٹی آئی نے یہاں نہیں چھوڑا، وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں پھر اس کی مزید اس کی پھر وہاں پر اپنے وہاں پر ہم گئے سپریم کورٹ. اور ان کا جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں پر پٹیشنر بنے جو پی ٹی آئی کے ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہاں پر 8 مہینے لگ گئے اور پھر ہمیں سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اب آپ بنائیں. اور دن رات پاگلوں کی طرح میں لگ گیا. اور پھر ہم نے چینی کمپنی سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ 2000 جون اگست تک 2018 تک تیار کر لیں گے. لیکن بڑا کام تھا. میں نے ٹرائل رن ایک حصے کا وہ چلا بھی دیا تھا. اب ٹرائل رن ایک حصے کا وہاں سے اپنا باٹا پور سے لے کے تو ادھر لکشمی تک، جی مہربانی، لکشمی تک ہم لے آئے. تو اس کے بعد اگلا حصہ تو کوئی زیادہ بات نہیں تھی. 2 سال لگ گئے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں. میں آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں 2 سال لگ گئے. اب ان 2 سالوں میں جو اربوں روپے اس تاخیر، اس انکمپٹنس، اس سوئی ہوئی حکومت، اس یعنی بالکل انجان، کام نہ آنا، باتیں کرنا، لوگوں کی عزت پگڑیوں چھاڑنا، اس حکومت نے 2 سال ضائع کر دیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح پشاور میٹرو ان کی کرپشن اور نااہلی سے اربوں روپے وہاں پر کاسٹ اوور رنز ہوئے، یہاں پر اربوں روپے اس کے اوپر بھی کاسٹ اوور رنز ہو گئے ہوں گے. مگر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا یہ ہے سلائیڈ آپ کو. اس کی جو چائنا اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک 72 سالہ تاریخ میں کبھی چینی حکومت کے آفیشل قرضے یا ان کی جو لونز کبھی بڈنگ نہیں ہوئی منصوبوں میں. یہ پہلی بار تھی کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بڈنگ کے اوپر انسسٹ کیا. میں طویل بات نہیں کروں گا، بعد میں یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو بڑی تفصیل سے. وہ مان کے ان کی مہربانی ہے. بڈنگ ہوئی تو لوس بڈ جو تھا اس کی تھی قیمت $2.1 ارب.
یہ سن لیں, $2.1 ارب کاغذ آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے وہی جو میری بری عادت ہے, میں ان سے نیگوشیشن شروع کر دی کہ بھئی آپ قیمت کم کری, زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم نے تو آپ کی بات مان لی, آپ کا قانون کہتا ہے کہ لوس بیڈر سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, آپ کا قانون کہتا ہے, لہٰذا آپ ہم سے اب نیگوشیٹ نہ کریں. میں نے کہا نہیں, یہ قیمت زیادہ ہے. مختصر 7 مہینے لگ گئے مجھے نیگوشیشن میں. مجھے بتاؤ کہ مجھے ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مین ان اے ہری, یہ شہباز شریف کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر کام میں. تو واقعی میں مین ان اے ہری 7 مہینے کی تاخیر کس طرح برداشت کر سکتا تھا, لیکن قوم کی آخری پائی بچانے کے لیے میں نے 7 مہینے کی تاخیر ہم نے برداشت کی. اور پھر کیا ہوا, $600 ملین 81 ارب روپیہ کم کروایا. کوئی دنیا کا قانون مجھے یہ 81 ارب کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. کوئی پنجاب کی کوئی قانون, کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹ, کوئی پیس آف لیجسلیشن یہ 81 ارب روپیہ کیا ہے, 81 پیسے بھی کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے اس کو اپنا جانا, جس طرح میرا یہ اپنا خاندان ہے, میرا اپنا یہ منصوبہ ہے ذات کا, غریب عوام کے لیے 81 ارب روپے یہاں کم کروایا. سر آج کے ریٹس میں 100 ارب ہو گیا. آج کے ریٹ سے میں نے مہربانی, دس از دی آنیسٹی آف پرپز آف PMLN, کہ میں نے اس وقت کے ریٹ لگائے, آج کے ریٹ نہیں لگائے, وگرنہ یہ جادوگری ہو سکتی تھی. بٹ آئی سیڈ نو, ریٹ وہی لگے گا جو اس زمانے کا ہے. اگلی بات آ جائیں, یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پروجیکٹ بچایا, ورنہ یہ پروجیکٹ نہ لگتا. یہ ہے سیف سٹی. یہ جو سیف سٹی, جس نے خود رانا ثناء اللہ کی جو جو ان کی سچائی ہے, سیف سٹی نے اس کی گواہی دی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں رانا صاحب آپ کی سچی گواہی 12 ارب روپے میں پڑی ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, کہ یہ سیف سٹی جب 2016 میں ہم نے اس کو لگایا شروع کیا, اس سے 6 سال پہلے 2006 میں اسلام آباد میں 2000 کیمرے, میں کیپیسٹی کا صرف کیمروں سے مثال دے رہا ہوں, باقی کیمرے, باقی گاڑیاں اور چیزیں, 2000 کیمروں کا منصوبہ سیف سٹی کا اسلام آباد میں 6 سال پہلے, نو سوری 10 سال پہلے, 6 سال پہلے بنتا ہے, 6 سال پہلے 12 ارب میں لگا. یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ, 8000 کیمروں کا منصوبہ, اس کی جو بڈ آئی لوس بڈ وہ 16 ارب تھی. میں دن رات لڑتا رہا اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا. یعنی 6 سال پہلے جو منصوبہ 2000 کیمروں کا 12 ارب میں لگا, اس سے 4 گنا بڑا منصوبہ 6 سال بعد بھی ہم نے 12 ارب میں لگایا, اور مزید 4 ارب روپے نیٹ سیونگ کی. آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. میں جا رہا ہوں. بالکل آپ یہ پریس کانفرنس ہے, آپ کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ یہ مکافات عمل ہے, یہ مکافات عمل ہے, یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. آپ نے اس قوم کے یتیموں کو, بیواؤں کو, اپنے ان کے زخموں کو چور چور کر دیا آپ نے, اور پھر آپ کو کوئی پوچھنے, آپ کو کوئی خیال نہیں آتا. خدا جانے آپ کو رات کو کس طرح آپ کو نیند آتی ہوگی. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہسپتالوں میں دوائیاں دینا جرم تھا, مفت دوائیاں دینا جرم تھا, اگر PKLI جو دنیا کا ایک عالمی شہرت یافتہ گردوں اور جگر کی پیوند کاری کا ایک عالمی منصوبہ ہم نے بنایا, اور جس کو جس طرح برباد کرنے کی کوشش کی گئی, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, اور وہاں پر غریب آدمی کو میرے ہوتے ہوئے بطور وزیر اعلیٰ اپنے پہلے گردے کے کیس ہو گئے, اور ایک اس کا پیوند کاری کا بھی ہوا, جگر کا, فری آف کاسٹ. جگر کا آپ جائیں انڈیا میں 30 لاکھ, دوسرے ملکوں میں جائیں 50 لاکھ کا خرچہ ہے. یہاں پر یتیموں اور بیواؤں کے لیے فری پیوند کاری ہونی تھی. اگر یہ جرم ہے, اور اگر اس ملک کی اور صوبے کی لاکھوں ہونہار قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو, جن کے ماں باپ کے پاس محنت کرنے کے باوجود وسائل نہیں,
ان کو وظائف دے کر ہم نے تعلیمی وظائف دیے، اربوں روپے یہ جرم ہے۔ اور اگر اس ملک میں لاکھوں عام لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ ایک مناسب کرائے پر اگر مہیا کی اور یہ جرم ہے، اگر کسانوں کو اگر سستی کھاد دی وہ اگر جرم ہے، اور اگر اس ملک کے اندر بے روزگار بچوں اور بچیوں کو روزگار دلوانے کے لیے اربوں روپے کے بلا سود قرضے دیے گئے، اگر وہ جرم ہے، اگر بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے کاوشیں کی اگر وہ جرم ہے، تو پھر یہ جرم ہے اگر ہے تو 100 بار کروں گا، جرم اگر ہے تو 100 بار کروں گا۔ اور بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخر میں یہ اشعار پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہاں پر عدالت عالیہ میں میری جو بیل میٹر لگا ہوا ہے اس کے بارے میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، کیونکہ اٹ از سب جوڈس۔ حکومتی جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ جانیں، ان کا کام جانیں، مجھے عدالتوں کا احترام ہے۔ انشاءاللہ عدالت عالیہ مجھے اجازت دے گی تو میں ثابت کر دوں گا تھرو irrefutable ایویڈنس، ناقابل تردید شواہد سے، کہ یہ بے نامی اور یہ جو ٹی ٹی کہ میں نے اپنے فیصلوں سے ہوش حواس کے ساتھ کوئی بے ہوشی میں نہیں، ہوش حواس کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ اور اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ پرائے اور اپنوں کو ناراض میں نے کیا، لیکن میں نے ان فیصلوں سے اربوں روپے کے اپنے خاندان، چاہے وہ میرے بچوں کا کاروبار ہو یا بڑے میاں صاحب کے بچوں کا یا میرے مرحوم بھائی کے بچوں کا، اربوں روپے کا نقصان ہوا، میں یہ ناقابل تردید ثبوت پیش کروں گا عدالت عالیہ میں ان کی اجازت کے ساتھ۔ اور یہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں ہوں گا اور ڈھمکاں ہوں گا۔ میں یہاں پر خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دل دکھا ہوا ہے کہ اس طرح 2-2.5 سال